جنت میں وہ جائے گا جس کا ایمان مکمل ہے، وہ نیکی کرتا ہے، چاہے وہ غریبی کیوں نہیں ہو۔ اب اس میں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ بھی مشہور ہے، اور آج اتفاق سے ان کا یوم وفات بھی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا 3 رمضان المبارک۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میت کو بقیع کی طرف لے جایا جا رہا تھا، جنت البقیع کی طرف۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فقیر اور قربی صحابی تھے، انہوں نے حضرت فاطمہ کی قبر کے قریب پہنچ کے ایک بات کہی اور کہا، اے قبر تجھے معلوم ہے کہ ہم کس کی میت لا رہے ہیں؟ یہ نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی اور لاڈلی بیٹی ہے، جس کے استقبال کے لیے رحمت دعا کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ علی کی زوجہ محترمہ ہے، یہ حسن و حسین کی ماں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی ساری باتیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو مخاطب کر کے کہیں۔ اب کہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی، ابو ذر میں حسب و نسب کا مقام نہیں ہوں، میں اعمال کا مقام ہوں، میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کون کس کا بیٹا ہے، میرے اندر نجات وہی پائے گا جس کے عمل سب سچ ہوں۔ تو اسے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی وضاحت کر کے فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا دار و مدار اقساط پر ہے، انساب پر نہیں ہے۔ یہودی عیسائی اپنے آپ کو اس لیے کہتے تھے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اور بدقسمتی سے یہ عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر بھی سرائے کرتا جا رہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے نسبتیں ہی کافی ہیں، کیا نماز، کیا روزہ، کیا زکوٰۃ، کیا حقوق اللہ، کیا حقوق العباد، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قانون نجات نہیں ہے۔ تو وہ محسن، وہ نیکی کرنے والا ہو، جنت میں داخلہ کسی فرقے یا جماعت یا خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں داخلہ جو ہوگا وہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ وہ اللہ کا مطیع ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ شام نے شاہ فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بس ایسے شخص کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہے، نیکی کا بدلہ ہے، اس کو اس کا ضرور اجر ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے اشخاص مستقبل میں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ ظاہر دنیا کے اندر انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، یہ پریشانی کس بات کی ہوتی ہے؟ صحت ہے تو بیماری کا ڈر لگا رہتا ہے، پیسہ ہے تو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پیسے کوئی لے نہ جائے، ضائع نہ ہو جائیں، ہلاک نہ ہو جائیں، تلف نہ ہو جائیں۔ اگر دولت اور صحت اس کے پاس ہے تو خوف مسلط ہر وقت انسان کے سوال رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے مطیع ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں، نہ جب وہ مریں گے ان کو جو پیچھے چھوڑ جانے کا ڈر ہوگا، نہ اگلی زندگی کا ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے، وہ بالکل بے خوف ہوں گے، اس لیے کہ ایمان اور اعمال ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور جس بندے کے ساتھ ایمان اور اعمال قبر تک جائیں گے وہ بندہ بے خوف ہوگا، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اور برخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی کمائی نہیں کی، زندگی کی پونجی کو ضائع کر دیا، وقت کو ضائع کر دیا، وہ افسوس کریں گے اور وہ کہیں گے ہم نے کتنی کوتاہی کی، ہم نے بڑے قیمتی لمحات زندگی کے ضائع کر دیے، ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، زندگی کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے ہمیں مہلت بھی دی تھی، ہم نے اس سے کوئی فائدہ بھی نہ اٹھایا، نہ عقیدہ درست کیا نہ اعمال درست کیے، اور سوائے ان کے پاس پچھتانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور اپنے کیے پر ہمیشہ افسوس کرتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیں قانون نجات اللہ کے ہاں صرف اعمال اور ایمان کی بنیاد پر ہے، باقی کسی بنیاد پر نہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔